غیر قانونی تارکین وطن کی جانب ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی 4 خواتین رکن کانگریس اور صدر ٹرمپ کے درمیان الفاظ کی جنگ میں نئی شدت آ گئی ہے، جس کے بعد صدر کے بیانات کے خلاف اب امریکی کانگریس میں آج ایک قرارداد بھی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ قرارداد کون پیش کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے وردہ خلیل سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وردہ، ایک تو تھوڑا سا اوور ویو دیجئے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور اب اس کے خلاف یہ جو ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے کانگریس میں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ جی سارا، یہ جو قرارداد ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آج پیش کی جائے گی، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایوان نمائندگان میں اس ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے، اور آج جو باقاعدہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے بیانات کی مذمت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صدر نے جو بیانات دیے تھے، اس کا سلسلہ جو ہے ان کی ٹویٹ سے شروع ہوا تھا، جن میں انہوں نے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ارکان کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس وقت تک تو خاموش ہے، اور ڈیموکریٹک رہنما جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو آگے رکھیں اور پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ملک کو فوقیت دیں، اور وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے صدر کی جو ہے ان بیانات کی مذمت کریں۔ مزید جو اس کی تفصیلات ہیں وہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی بیانات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف جذبات اور نفرت کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل تنقید کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہیں، جو انہوں نے کل وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران ایک بار پھر دہرایا۔ اگر آپ کو ہمارے ملک سے نفرت ہے اور آپ خوش نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ جب میں سنتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمارے ملک کے بارے میں بات کرتی ہیں، جب میں سنتا ہوں کہ وہ کس طرح اسرائیل سے نفرت کرتی اور القاعدہ جیسے ہمارے دشمنوں سے محبت رکھتی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے تنقید کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ٹویٹس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ایک بار پھر ان خواتین کو ملک سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ صدر کی جانب سے تنقید کا نشانہ بننے والی خواتین صومالی نژاد الہان عمر، فلسطین سے تعلق رکھنے والی رشیدہ طالب، ہسپانوی رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز اور سیاہ فام ایانا پریسلے نے کل ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر جو بھی کہیں لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ الہان عمر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صدر نے صرف خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ سفید فام نسل پرستوں کا ایجنڈا ہے۔ انہیں نسل، مذہب، صنف اور امیگریشن کو بنیاد بنا کر ملک کو تقسیم کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ان لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روک سکتا ہے اور جو اپنے اختلافات پیچھے چھوڑ کر مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی بھی ان خواتین کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں۔ کل ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو سفید فاموں کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں تنوع ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جی سارا، ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی پر زور دے رہی ہے کہ وہ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی کھل کر مذمت کریں، جبکہ ابھی تک صرف 19 ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ کی کھل کر مذمت کی ہے، اور زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے اور وہ ذرا گریزاں ہے صدر کی مذمت کرنے کے لیے۔ اور جن 4 خواتین رکن کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا صدر ٹرمپ نے، ان میں سے 3 تو امریکہ میں ہی پیدا ہوئی، صرف الہان عمر ہے جو جہاں 12 سال کی عمر میں بھی آئیں اور وہ بھی امریکی شہری ہیں۔ وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ وردہ۔